اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع جدید تاریخ کے طویل ترین اور پیچیدہ ترین تنازعات میں سے ایک ہے۔ اس نے عالمی سیاست کی شکل دی ہے، لاکھوں زندگیاں متاثر کی ہیں اور دنیا بھر میں شدید بحثیں چھیڑ دی ہیں۔ لیکن موجودہ تناؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جدوجہد کی جڑوں کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کہانی 20ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوتی ہے، برطانوی حکومت کے تحت جو اس وقت فلسطین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ خطہ جو عرب مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا گھر تھا، یہودی تارکن وطن کی بڑھتی ہوئی آبادی کا گھر ہے، ایک قدیم تاریخ اور متنوع ثقافتوں سے نشان زد تھا۔ لیکن جیسے جیسے یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ ہوا، یہودیوں اور عرب برادریوں کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ گئی۔ 1943 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک یہودیوں کے لیے اور ایک عربوں کے لیے۔ جبکہ یہودی برادری نے اس منصوبے کو قبول کیا، عرب رہنماؤں نے اسے اپنے وطن کی غیر منصفانہ تقسیم کے طور پر دیکھتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا اور ارد گرد کے عرب ممالک نے جنگ کا اعلان کیا۔ یہ جنگ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی نقل مکانی کا باعث بنی، جسے فلسطینی نکبہ یا تباہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ راوی: اس نے جنگوں اور تنازعات کے ایک سلسلے کا آغاز کیا جو خطے کی وضاحت کرے گا۔ 1927 میں 6 روزہ جنگ سے جب اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ کی پٹی اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا، کئی دہائیوں سے جاری جھڑپوں تک فلسطینیوں کے لیے اس کا مطلب زمین، مکانات اور خود مختاری کا نقصان تھا۔ اسرائیلیوں کے لیے اس کا مطلب ایک غیر مستحکم خطے میں سلامتی کا حصول تھا۔ راوی: آج اسرائیل فلسطین تنازع کے بنیادی مسائل کی جڑیں زمین، شناخت اور انسانی حقوق کے سوالات میں گہری ہیں۔ راوی: پہلے قبضے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1977 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہے۔ بین الاقوامی تنقید کے باوجود اسرائیل نے ان علاقوں میں متعدد بستیاں قائم کی ہیں جو وہ کمیونٹیز ہیں جہاں اسرائیلی شہری فلسطینی سمجھے جانے والے زمین پر رہتے ہیں۔ ان بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، پھر بھی ان میں توسیع ہوتی رہتی ہے۔ فلسطینی خاندانوں کو بے گھر کرنا اور روزانہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آن اسکرین ٹیکسٹ شمارہ نمبر 2: غزہ کی ناکہ بندی۔ راوی: ایک اور اہم مسئلہ غزہ کی ناکہ بندی ہے۔ 2007 میں فلسطینی سیاسی اور عسکری گروپ حماس کے غزہ کا ہے کنٹرول سنبھالنے کے بعد اسرائیل اور مصر نے ناکہ بندی کر دی، جس سے سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں لگیں۔ غزہ کے باشندوں کو خوراک، پانی، ادویات اور بجلی کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس سے ایک انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے جس کی عالمی برادری نے بارہا مذمت کی ہے۔ راوی: فلسطینیوں کے لیے حق واپسی بہت اہم ہے۔ یہ حق 1948 اور 1967 میں بے گھر ہونے والے فلسطینی پناہ گزینوں اور ان کی اولادوں کو اپنے آبائی گھروں میں واپس جانے کی اجازت دینا چاہتا ہے۔ فلسطینیوں کی واپسی قوم کی یہودی آبادی اور کردار کو بدل دے گی۔ راوی: آخر میں یروشلم شاید سب سے زیادہ متنازعہ مسئلہ ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ ان کی قوم کا تاریخی اور روحانی قلب ہے۔ فلسطینیوں کے لیے مشرقی یروشلم، جس میں مسجد اقصی بھی شامل ہے، اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک، ان کی قومی اور مذہبی امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ راوی: گزشتہ برسوں میں امن کے لیے مذاکرات کی کئی کوششیں کی گئی ہیں۔ 1999 کی دہائی میں اوسلو معاہدے نے دو ریاستی حل کی امید پیدا کی، جس میں اسرائیل کے شانہ بشانہ ایک آزاد فلسطین کا وژن تھا۔ دونوں طرف کے رہنماؤں نے تاریخی پیش رفت کی اور دنیا نے محتاط امید کے ساتھ دیکھا۔ اس کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ اکثر سیاسی تقسیم، تشدد کے پھیلنے اور بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے امن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ کیمپ ڈیوڈ سمٹ، امن کے لیے روڈ میپ اور حال ہی میں ابراہیم معاہدے جیسی کوششیں دربا امن کے حصول میں بہت کم پیش رفت کی ہے۔